اگر انسانوں کا معاشرہ اسی تیز رفتاری سے اپنے معیار سے گرتا رہا تو پھر اللہ کو اس انسان کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب. جب آپ پر کبھی کوئی آفت آ جائے تو اس وقت آپ اپنے حواس قائم رکھیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، فیض عام میں ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے ہیں اور فرازی صاحب اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح 10 سے 12 سال پہلے آج کے حالات پہ یہ کتاب لکھی. السلام علیکم فرائض صاحب. جی وعلیکم السلام. فرائض صاحب، آپ کی کتاب پڑھتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے. اس کتاب کا ہر صفحہ آج کے موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے. آج کے جو ظلم، آج کی جو انسان کی ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرتا ہوا انسان کے بارے میں آپ نے تحریریں کی، آج ہر جگہ وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. صحیح بات. فرائض صاحب، آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 330 پہ لکھتے ہیں، انسان ازل سے ہی طرح طرح کے ظلم کرتا رہا ہے. انسان نے جتنے ظلم انسان پر کیے، اتنے ظلم ابلیس نے بھی انسان پر نہیں کیے. انسان کے بہت برے برے روپ ہیں. ڈاکو بن کے زندہ رہنا کتنا برا عمل ہے، قتل کرنا کتنا برا فعل ہے، کسی کی عزت کو برباد کر دینا کتنا برا عمل ہے. فرائض صاحب یہاں ذرا رکیے گا. یہاں پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے جی، وہ یہ لائن 10 سال پہلے یہاں پہ لکھی گئی. تو جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فرائض صاحب، میں اسی کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی عزت کو برباد کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کسی کی شخصیت کو ختم کر دینا. یہ پچھلے دنوں ہمیں ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جس نے ہماری روحوں کو تڑپا دیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان اتنے کبھی اور برے فعل کس طرح کر لیتا ہے؟ سر اصل بات یہ شاہ صاحب، میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے 10-15 دن سے کوئی کیمرے کے سامنے گفتگو نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ میں انسان کے عمل پہ بڑا غور و فکر کرتا ہوں. جیسے اس کتاب میں بھی ذکر ہے، انسان اصل میں جب دوسرے کی عزت کو پامال کرتا ہے، وہ شاہ صاحب غور کرنے والی بات ہے. یہ وہ دراصل دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ گناہ تو کرنے والے پر لازم ہے. گناہ آپ جو کریں گے وہ گناہ آپ کے ذمہ پڑے گا. دوسری بات یہ شاہ صاحب، شاید میڈیا یا دنیا کے لوگ یا اخباروں والے اس بات پہ غور نہ کرتے ہوں. میں اس بات کو چھپانا نہیں چاہتا، میں آج کے مرد کے گرتے ہوئے کردار پر بڑا افسردہ ہوں. آپ کو میری سمجھ آئی بات کی؟ جی. شاہ صاحب، جب ہم گھروں میں بیٹھ کے ایسے واقعات پر گفتگو کرتے ہیں، وہاں خواتین بھی ہوتی ہے، چلو بیوی ہوگی، بہن ہوگی، کوئی سننے والا تو ہوگا. وہ جب گفتگو کرتی ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر گفتگو ہو رہی ہے. مرد کی حاکمیت مٹی میں ملتی جا رہی ہے. مرد اگر یہ تصور کرتا ہے، بات تو ہم نے اور کرنی تھی، چلے جہاں سے شروع ہو گئی. مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری حاکمیت اسی میں ہے کہ میں جب چاہوں جس سے چاہوں جبر کر لوں، استغفر اللہ.
تو پھر اس سے بڑی مرد کی تذلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. میڈیا پر بہت موٹر وے کے کیس کے سلسلے میں باتیں ہوئی. لیکن اصل بات نہیں ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر ندامت کیوں نہیں ہے؟ آپ مرد نہیں ہیں، میں مرد نہیں ہوں. ہم جب اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں، وزیر، سفیر، تجزیہ نگار، اینکر، شاہ صاحب، جب وہ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مرد نے فلاں جگہ یہ زیادتی کی، ٹھیک ہے جی، اس وقت ہماری نظریں ندامت سے جھکتی کیوں نہیں؟ استغفر اللہ. میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ زمانے علیہ میں وسلم. بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب میں نے تاریخ اسلام کے اندر یہ ساری باتیں پڑھی ہیں. وہ اس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ کہیں ہماری بچی کسی ایسے گھٹیا اور منافق مرد کے حصے میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ماں باپ اپنی بچی کو درگور کرتے تھے وہ اس معاشرے کی ظلم کی وجہ سے کرتے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. استغفر اللہ. وہ پھر آپ حضور آئے، آپ نے عورت کے حقوق کو بلند کیا، بیٹی کے حقوق کو بلند کیا، ماں کے حقوق کو بلند کیا، بیوی کے حقوق کو بلند کیا، اور بچیوں کو درگور کرنے سے اسلام میں منع کیا. اب آپ اسی بات پہ، ٹی وی کو چھوڑ دیں، اسی بات پہ اگر سوچتے رہیں کہ جس بندے کی، جس باپ کی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو، وہ 4 سال کی عمر میں اس کو درگور کر دے تو وہ کیا برائی کرے گا؟ استغفر اس نے اللہ. 5 سال کی عمر میں زیادتی کے بعد بچی کی میت کو تو درگور کیا ہے. اب آپ آ جائیں اس بات کی اصل حقیقت کی طرف کہ جب اسلام نے عورت کو عزت بخشی اور مرد کو یہ احساس دلایا کہ تجھے عورت کا احترام کرنا ہے. شاہ صاحب اس وقت بھی مجرم مرد تھا، استغفر اللہ. اس کے بعد بھی مجرم مرد تھا، آج بھی مجرم مرد ہے، آج بھی مجرم باپ ہے، آج بھی مجرم خاوند ہے، آج بھی مجرم بیٹا ہے، آج بھی مجرم حاکم ہے، آج بھی مجرم معاشرہ ہے. افسوس. یہ وہ مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کی شکل میں اس دنیا پر اتارا. اس مرد نے کبھی یہ سوچا کہ نبوت تو عورت کو عطا نہیں کی گئی، نبوت تو تجھے عطا کی گئی ہے، رتبہ تو تیرا بلند کیا گیا ہے. یہ وہ مرد ہے جس کے متعلق یہ کہا، حدیث ہے، آپ نبی کریم نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو بیوی
خامد کو سجدہ کرتی. فیض صاحب آپ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اپنی غرض کی خاطر انسان ہر حد سے گزر جاتا ہے. ہر حد عبور کرنی اس کی فطرت ہے. انسان جب کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے تو حد سے بہت دور چلا جاتا ہے. انسان جب نقلی دعائیں تیار کرتا ہے تو اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے. انسان جب ظلم کرتا ہے اس وقت کو بھی بھول جاتا ہے جب اس نے مر جانا ہے. انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے. انسان ڈاکٹر کے روپ میں بھی ڈاکو ہے اور یہ دوسروں کے دکھ سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یہ اپنی غرض کے لیے انسان کو مار دیتا ہے. ڈاکٹر کا پیشہ بھی گورکن والا ہے اور گورکن کو بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون مرا ہے. بالکل شاہ صاحب، یہ جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں یہ باتیں عام لوگ سوچتے ہوں گے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے انسانوں پر. انسان کہتے ہیں کہ یار دنیا تو فانی ہے، مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. مگر انسان جس ظلم کے ساتھ، جس دیوانگی کے ساتھ اس دنیا میں ظلم کر رہا ہے، میں اس کا سب سے بڑا مجرم اس معاشرے کا، اس دنیا کو، مرد کو کہتا ہوں. یہ جب ہم کیس دیکھتے ہیں اس میں ہمیں عورت تو مظلوم نظر آتی ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی. عورت کا قصور ہو بھی، لیکن یہ جو کیس ہوتے ہیں جیسے موٹر وے والا ہوا ہے، جیسے بچیوں والا کیس ہوتا ہے، بچوں والے کیس ہوتے ہیں، یہ مرد کو کہتے ہیں کہ تم فنا ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، مر جاؤ. تم باپ کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تم بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تم خاوند کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر انسانوں کا معاشرہ اسی تیز رفتاری سے اپنے معیار سے گرتا رہا تو پھر اللہ کو اس انسان کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب. اللہ اکبر. اس سے گھٹیا، اس عزت سے خالی، بے غیرت مرد کی انسان، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسانوں کی. لیکن فراز صاحب ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا ایسی فیملیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو اس ظلم کرنے کے بعد بھی اس مجرم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اداروں سے بچاتے ہیں، اس کی گرفتاری ہونے سے اسے بچاتے ہیں. یہ سر اور کس سے ہے؟ یہ کسی کا گرفتار نہ ہونا، کسی کا یہ نہ ہونا، کسی کا وہ نہ ہونا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی سے کوئی فدیہ لے لینا، کسی پیسے لے لینے، یہ اور کس سے ہے؟ یہ جو جس پر ظلم ہوتا ہے نا جی شاہ صاحب، وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. میں اس بات کو تو نہیں کہنا چاہتا جیسے ہمارے پولیس افسر نے کہہ دیا تھا، تو یہ بات بھی قابل غور ہے. میرا مرد کے ظلم پر فوکس ہے، عورت کی مظلومیت پہ. بے وقوفی پر نہیں ہے. جی اگر جیسے ہمارے پولیس افسر نے کہا، وہ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے عوام کی حفاظت کرنی. جی حاکم کی ذمہ داری ہے عوام کی حفاظت کرنی. اس لیے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے. میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ ایک مجھے ایمانداری سے بات بتائیں، اللہ کرے کہ یہ سارے لوگ ہمارا پروگرام سنیں. آپ نے کبھی اپنے بیوی بچوں کو رات کو 12-1 بجے اکیلا بھیجا ہے کسی جگہ کہ گجرانوالے چلے جاؤ، پنڈی چلے جاؤ، سیالکوٹ چلے جاؤ، یا کم سے کم آپ ماڈل ٹاؤن اپنی بہن کے گھر چلے جاؤ؟ بھیجا کبھی؟ جی کبھی نہیں بھیجا نا. میں نے نہیں کبھی بھیجا. میری فیملی کے اندر 5000 عورتیں ہوں گی، ہم نے کبھی کسی عورت کو نہیں بھیجا. تو غلطی ہوئی ہے. اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اسکرین پلے جو آج تک میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوا، میرے ذہن میں یہ اسکرین پلے آتا ہے کہ وہ یہ گاڑی کے پٹرول ختم ہونے کے 1 گھنٹے سے زیادہ کے بعد یہ واردات ہوئی ہے.
اس گھنٹے کے اندر، حالانکہ لاہور سے وہ جگہ ڈسٹنس 40 منٹ کا ہے یا 35 منٹ کا ہے، اس عورت کے لواحقین کیوں نہیں وہاں پہنچے جب اس نے جگہ بتائی؟ پولیس کو تو چھوڑ دینا جی، پولیس تو اس روڈ پر پولیس کی ڈیوٹی نہیں تھی. حاکم تو وہ ہوتا ہے، حاکم کہتا ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے، یہاں دریا عرفات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھوکا مر گیا تو میری ذمہ داری ہوگی. چیجا کے بھی سرے بازار، سرے روڈ کسی کی عزت لوٹ جائے استغفر اللہ. تو یہ بھی حاکم کی ذمہ داری ہوگی. اچھا، اب سکرین پلے میرے دماغ میں کیا آتا ہے، شاید سننے والے میرے سے اتفاق کریں. مجھے ایک 2 ڈاکوؤں نے ہینڈز اپ کر لیا. دسمبر کی 31 تاریخ تھی، دھند تھی، دن کا وقت تھا. تو میں نے گاڑی روکی تو انہوں نے مجھے ہینڈز اپ کیا. ہینڈز اپ کر کے انہوں نے مجھے کہا جو کچھ ہے. ایک بندوق لے کے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا. اس نے کہا جو کچھ ہے نکال دے. میں نے پرس بھی نکال دیا، موبائل بھی دے دیا، سب کچھ. اس نے گاڑی کی چابی بھی نکال لی. ان کا موٹر سائیکل بھی سٹارٹ تھا، میری گاڑی بند تھی. میرے 10-12 بندے سامنے کام کر رہے تھے، لیکن بندوق کے آگے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا. بندوق کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا، پستول کے آگے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا. تو انہوں نے، میں نے نہ مزاحمت کی نہ غصہ کیا. میرے پاس 10,000 روپے تھے، پورے 10,000 روپے میں نے نکال کے اس کو لڑکے کو دے دیے. اور میں نے کہا پرس مجھے آپ واپس دے دینا. میں نے اس کو بیٹے کہا، بیٹے پرس مجھے واپس دے دو، اس میں میرے کاغذ کو کام کی چیزیں جو تمہارے کام نہیں آئیں گی تم آگے جا کے پھینک دو. اور چابی اس کے ہاتھ میں تھی. پھر میں نے اس کو کہا کہ میری گاڑی کا منہ ادھر ہے، تمہارا موٹر سائیکل سٹارٹ ہے ادھر ہے، اگر آپ میری چابی لے جاؤ گے تو میں تو گھر بھی نہیں جا سکتا. تو میں نے اس سے اتنی میٹھی باتیں کی کہ اس نے چابی میری گود میں پھینک دی. میں گاڑی کے اندر بیٹھا تھا اور وہ چلے گئے. اب میرا سکرین پلے یہ ہے کہ جب وہ اطلاع ہوئی ان کو، وہ چور ڈاکو ہوتے ہیں نا جی، رات کو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے تو اس کی وہ انڈیکیٹر والی لائٹ جل رہی ہے تو اس کو لوٹے. پروگرام بنا ہوگا 10-20 منٹ لگے ہوں گے. وہ آئے ہوں گے، آ کے انہوں نے شیشہ کھڑکایا ہوگا، کھولا ہوگا تو انہوں نے نہیں کھولا. تو انہوں نے شیشہ توڑا ہے سر. انہوں نے شیشہ جب توڑنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ اندر عورت اور بچے ہیں. اب میں آپ کو یہ سکرین پلے بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو، اس کے جواب میں اس عورت نے مزاحمت کی یا گالیاں دی یا کچھ کہا. این ممکن ہے نا جی. جس کے رد عمل میں کوئی عمل ہوا. این ممکن ہے کہ کچھ نہ بھی کہا ہو، لیکن ممکن یہی ہے کہ جو بہادر عورت رات کے وقت بچوں کو لے کے باہر نکل سکتی ہے، وہ چور ڈاکو کو برا بھلا بھی کہہ سکتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر کبھی کوئی آفت آ جائے تو اس وقت آپ اپنے حواس قائم رکھیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک الگ بات ہوگی نا. لیکن مردوں کا جو سسٹم اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اب ہم اپنے معاشرے، مسلمان معاشرے کی بات کرتے ہیں، یورپ اور امریکہ اور ادھر ادھر، جہاں پر عورت مرد بالکل مکس ہو گئے اور جہاں پر جنسی برائی کوئی برائی نہیں ہے. اسلام میں جنسی برائی ہے. ٹھیک ہے جی. امریکہ، فرانس، جاپان میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ رضامندی ضروری ہے، یہاں پہ رضامندی بھی ضروری نہیں ہے. یہاں پہ رضامندی سے اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کو سنسار کر دیں، اس کو دفن کر کے اس کو پتھروں سے مار دیں. یہی بات ہے نا جی بالکل. تو کافی لمبی بات ہو گئی. فیض صاحب، آپ سے بڑی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے ظلم کے
اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو ابھی کی. ابھی ایک 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 اور اس کا چھوٹا سا حصہ اور کریں گے. ہم ابھی اسی پروگرام کا ایک اور حصہ کرتے ہیں انشاءاللہ. فیض صاحب آپ سے بڑی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. فیض صاحب سے اجازت لیتے ہیں, آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.